بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر پٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی پاجی ہو گئی ہے کنفرم، اور بائیڈن نے شہباز شریف کو ایک پیغام بھجوا دیا ہے، جبکہ عمران خان ترلے منتیں آیا پہ ہے۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کنفرم والی جو میں بات کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک مدت سے پاکستان آنے کے لیے بے چین ہیں اور تڑتے پھر دینے کے پائن میں کس طرح پاکستان پہنچ جا، خاص طور پہ جب یہ 17 جو جولائی کا الیکشن تھا اور اس کے جو رزلٹ آئے، اور اس کے علاوہ جو معیشت دے برے حالت بھونکے دیہڑے سن، اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے، جو پاکستان کے اندر ظاہر ہے گورن کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت، اس پر وہ کافی سیکھ پائے۔ انہوں نے واہ کلاس لیتی ہے یہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس وہ اس میں کہ بھائی جی تسی کر دے گی پیو سارے جنے رل کے۔ خیر بہرحال اب وہ جویل لطیف صاحب وہاں پہ گئے ہیں۔ جویل لطیف صاحب کہتے ہیں جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 15 ستمبر تک واپس آ جائیں گے۔ وہ یہ دعوے جویل لطیف صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس دعووں کے بعد نا میں کہ یار بھائی بازی نہیں آ رہا گل کرن تو چیک تے کرو گل ہی کتنے ہے، سچ کنا جھوٹ کنا، ذرا جویل لطیف صاحب نو کاؤنٹر چیک لایا جائے۔ لہٰذا میں نے پھر لنڈن میں بھی رابطہ کیا، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی رابطہ کیا، کچھ لوگوں سے باتیں ہوئیں۔ اب اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں نا، اس سے لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ پائے بیگ تیار کر بیٹھے رہے، سوٹ کیس کپڑے کپڑے رہ رہے، دوائیاں خریدی جا رہی ہیں، اور واپس آنا ہے اور کہاں آنا ہے کیا ہونا ہے، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھیں کچھ شواہد ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب اس بار سنجیدہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثلا شاہد خان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ سر 10 دن میں 3 دفعہ پائیں لندن چکر لا لیا انہوں نے بھائی نے، ٹھیک ہے، وہ کی کرن جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب سب سے ملتے ہیں آفس کے اندر، جو لوگ بھی آتے ہیں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے، وہاں پر میاں صاحب کسی سے انکار نہیں کرتے، وہ ہر ایک سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ آفس میں ہوتی ہے۔ اے بھائی شاہد خان عباسی جڑا نا ان نال ملاقات کسی اور خفیہ جے مقام تے ہوندی جہاں کسی نے نہیں پتہ لگتا، لیکن 3 دفعہ وہ 10 دنوں میں لنڈن جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چکر ہے بھاجی، کوئی گل بات چل رہی ہے۔ یہ ایک اس کا جو میں آپ کہہ رہا ہوں نا شواہد میرے پاس ایسے سامنے آئے جس کی وجہ سے میں نے شک پہ گیا کہ بھائی میاں واقعی سیریس ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عرفان صدیقی صاحب، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہی کی تحلیق تھی، اور انہوں نے وہ تخلیق جو ہے میاں نواز شریف نے پڑھائی تھی۔ میاں نواز شریف نے نعرہ لاتا تھے، پھر اس نعرے مگر پوری نون لیگ لگ گئی، بلکہ ساری جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں وہ اس نعرے کو لے کر چل پڑی۔ ظاہر ہے کہ لیڈ جو ہے وہ میاں صاحب لندن میں تھے یا جیل میں تھے یا لاہور میں تھے یا جہاں پر بھی تھے، میاں صاحب نے اس جھنڈے نے چکی رکھیا۔ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس جھنڈے کو لے کر ہراول دستے کے طور پہ اگے بھائی جان نعرے مارتی رہی۔ تو یہ ایک نعرہ جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک قومی نعرے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ قومی نعرے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں اپوزیشن کے اندر وہ ساریاں اس نعرے کے نال کھلو گئیاں، اس لیے میں اس کو قومی نعرے کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میاں صاحب جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے بڑی خفیہ قسم کی، اور عرفان صدیقی صاحب کی نا ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میاں صاحب عزت بہت کرتے ہیں۔ اس بار بھی وہ وہاں پر موجود ہیں تو وہ میاں صاحب کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ باقی تو لوگ جاتے ہیں میاں صاحب سے ملاقات کیتے، ہوٹل پہ جی اپنا کرایہ بھی آپ ہی دینا ہے۔ میاں نواز شریف اتنے پائن تمہیں 4 روٹی تو علاوہ کچھ نہیں پوچھتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ باقی آپ نے رہنا رونا کھانا پینا آنا جانا وہ آپ کا ذاتی ہے، بس میاں صاحب کے ساتھ آپ کو شرف ملاقات بخش دیا گیا ہے، دیٹ از گڈ انف۔ لیکن یہ جو 2 لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عرفان صدیقی صاحب یہ تو میاں صاحب کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ دوسرا وہ جو شاہد خان عباسی صاحب ہے وہ جاتے ہیں، وہ ویسے ہی امیر آدمی شاہد خان عباسی، مطلب وہ ارب پتی آدمی ہیں، ظاہر ہے ایئر لائن کا مالک ہے یار، مذاق تھوڑی ہے، اور وہ جاتے ہیں تو وہ جا کر اپنے ہوٹل میں کہیں ٹھہرتے ہوں گے، لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو ملاقات وہ کرتے ہیں نا سر، وہ خفیہ مقام تے ملاقات ہوتی ہے۔
اسی طرح کی ایک ملاقات کے بڑے چرچے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ملاقات کے چرچے ہوئے تھے جناب کہاں؟ وہ ملاقات کے چرچے ہوئے تھے لنڈن میں میاں صاحب کی، کہ جناب جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے ساتھ میاں صاحب نے کسی خفیہ مقام پر ملاقات کی ہے۔ بہرحال وہ ملاقات پھر میاں صاحب کی تو کنفرم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے مان لیا سی کہ ہاں جناب اسی میں ملاقات کی تھی جہانگیر ترین دے نال، اور اس کے بعد پھر چینجز جس تیزی کے ساتھ آئیں پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر، وہ جو طریقے عدم اعتماد تھی، پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی جو رقم ہوئی کہ پہلی دفعہ کو بندہ وزیر اعظم ہوئے جو طریقے عدم اعتماد کے خلاف کامیاب ہو جائے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان کے اندر 1973 کے کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد، تو یہ پہلی بار ممکن ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ تو ایک سائیڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ جوید لطیف صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ اس کے دعوے کے بعد میں نے یہ تحقیق شروع کی۔ پھر ادھر اسلام آباد کی جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے نا، جو وہاں پر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یورپ ان کے جو سفیر بیٹھے ہوئے ہیں سر، وہاں پر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اتنے پائن میں تھوڑا جا کو کانٹی کونٹی بھائی تو اتوں میں کو جڑی شیواں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ ساری باتیں جوید لطیف کے اس دعوے کی تائید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو وہ باتیں ان کے ساتھ نتھی کر کے بتانے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں، یہ جو یورپی یونین کے، امریکہ کے اور وہ ممالک جو کہ پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا پاکستان کی معیشت میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہوتا ہے، وہ اس طرح یقین نہ گل کرتے کہ پائن میاں آیا کھلوتا جی میں میاں نے انہوں نے باقاعدہ ٹائم دیتا ہے کہ میں بھاجی اینے وے اتھے آواں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ ضروری ہے، یہ سفیروں کی جو آپس میں ٹی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ میری بات کو اپنے طور پر کاؤنٹر کنفرم کر سکتے ہیں، ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایز اٹ از ایسے ہی ہے۔ وہ نااہلی جو ہے نا میاں صاحب دی انہوں نے کھڑک رہی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ਉਹਦਾ ਨਾਅਹਿਲ ہونا بھی انہوں نے پھٹتے پہ نظر آ رہا ہے کہ 3 مہینے دے ویچ عمران خان جو ہے وہ ان کے خیال کے اندر ناأہل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہی ہیں کہ جناب یہ جو ثبوت آئے ہیں نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھاجی ناقابل تردید ثبوت ہے، بلکہ ایک تو جو ہیں ایک امبیسی کے اندر جو لوگ ہیں وہ تے نال زیر لب مسکراندے بھی نے، چہرے کے اوپر اس طرح کی مسکراہٹ آتی ہے، آنکھوں کے اندر ایسی چمک آتی ہے کہ بھائی نا اے تے کچھ بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے جڑے تانوں شاید لبھی ہے تے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، اصل کام دے تھلے ہے، اور وہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا، نہ اس ملک کا نام لے سکتا ہوں، لیکن باہر بہت اہم ملک ہے پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اس ریجن میں بہت اہم ان کی کارروائیاں ماضی میں بھی رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی۔ تو سر وہ اس طرح کر کے مسکراتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں دی نااہلی ان کو نظر آ رہی ہے کہ جناب میکسیمم 3 مہینے کے اندر عمران خان کی پارٹی بھی بیان ہو سکتی ہے اور عمران خان بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک چیز اور بھی وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب جو عمران خان ہے اگر وہ نااہل نہیں ہوتے اور میاں نواز شریف بھی نااہل نہیں ہوندا تو پھر کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب اگر انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں، تو کہتے ہیں چکر ہی کوئی نہیں کہ انتخاب ہوئے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل میں جا کر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ گزشتہ ماہ میری ایک وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی تھی، تب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تہاڈا انتخاب کران دا کدوں موڑ ہے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ مارچ اپریل میں ہم انتخابات کروا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جنوری میں اناؤنس کریں گے، مارچ اپریل انتخاب ہو جائے گا، بلکہ مارچ میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اپریل میں تو آگے شاید رمضان مبارک شروع ہو جائے گا، تو وہاں پہ شاید پاکستان کے اندر ظاہر رہتے ہوئے پرابلم ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ روزین لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو سکتی اور ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ، اس لیے میرا خیال ہے کہ مارچ
جو ہے اس میں انتخابات ہو جائیں گے. تو یہ تب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاں پاجی کتے ہور چل دیاں پئی ہیں. اب ایک بات جو باقاعدہ طور پر میاں صاحب کے کیا کہنا چاہیے اس آمد کے حوالے سے یعنی جیڑا مطلب باقاعدہ طور پہ مور ثبت ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ضرور رہتے ہیں لیکن ایتھوں دے مخصوص لوگوں کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. پہلے تو ای میل ہوتی تھی, اب تو ظاہر ہے ای میل والا سین نہیں ہے, اب تو واٹس ایپ ہے سر. اور واٹس ایپ کے اوپر یا اس طرح کے دیگر جو ایپس ہیں ان کے اوپر میاں صاحب وائس نوٹ کر دیتے ہیں یا وہاں پر انہیں ریٹن میسیج بھیجتے ہیں یا کال کر لیندے, بہت ضروری ہوئے ایرجنسی ہوئے تو کال کر لیندے, اور وہ اس حوالے سے باتیں مسلسل کر رہے تھے. اب جب میاں صاحب جو ہیں وہ جو میسیج کر کے پوچھ رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ مینوں پاکستان آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, کیا یہ ٹائم مناسب ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں پوچھ, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مینوں اے دسو میں لاہور آواں کہ اسلام آباد آواں. یعنی یہ بات جو ہے اس بات کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اس طرح سے ٹی وی چینلوں تے بیٹھے نظر نہیں آن گے. دیکھیے جو لیڈر ہوتا ہے نا اس نے دو تین طرح کی ٹیمیں رکھی ہوتی ہیں. ایک ٹیم اس نے رکھی ہوتی ہے جیڑا سامنے فرنٹ تے بیٹھ کے پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے یا دوسرے تے حملہ کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹیم اس نے یہ رکھی ہوتی ہے کہ جو عوام کی نبض کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ عوام کی سوچ رہی ہے, مہنگائی ودی ہے گھٹی ہے, ساڈی وہ ریپیوٹ کی جا رہی ہے. تیسری جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ اس نے ایک دانشور اور اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو لیڈ کلاس کے بھی ہوتے ہیں, جو لوئر مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں. ان کے درمیان انہوں نے ایک ان سب سے فیڈ بیک لے کے پھر پائے لیڈر ہوتا نا وہ اپنا فیصلہ لیتا ہے. تو یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں نا یہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ نظر نہیں آئیں گے, یہ آپ کو پریس کانفرنس میں نظر نہیں آئیں گے. یہ وہ میاں صاحب کا تھنک ٹینک ٹائپ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر میاں صاحب کو اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں. تو ہن میاں انہوں نے پوچھا رہا ہے کہ میں لاہور آواں کہ اسلام آباد آواں, جس کا مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ جوید لطیف صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئے کھلوتے, وہ بات مجھے اس بات میں وزن دکھائی دے رہا ہے کہ میاں صاحب آئے کہ آئے. اچھا اب میاں صاحب آگے فرض کر لیتے ہیں کہ میاں صاحب آ گئے 15 ستمبر تو پہلے میاں صاحب لاہور یا اسلام آباد لینڈ کر گئے. تو میاں صاحب جیسے ہی لاہور یا اسلام آباد لینڈ کریں گے نا تو پہن عمران خان نہل ہوئے نہ ہوئے 3 ڈبہ دا گول ہو جائے گا. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اپنا میاں نواز شریف کا آنا, دیکھیں وہ ان کا ایک بہت بڑا سیاسی قد کاٹ ہے. وہ سزا یافتہ تھے, جیل میں تھے, ابھی بھی ہر سزا یافتہ ہیں, قانون کی نظر میں تو ابھی بھی مجرم ہے نا, عوام کی نظر میں نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ان کے چاہنے والوں کی نظر میں تو وہ پائی ہیرو ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو جیل میں بھی تھے, جب ہاسپٹل تھے جیل میں تھے تو یہاں پر تاریخ میں ان کو لایا جاتا تھا. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاجی وہ تکے کھان والے رپورٹراں میں بھی شامل ہونا سا کہ میاں صاحب اے سوال دا جواب دے دو, اے سوال دا جواب دے دو. اس وقت بھی میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ گھبرایا نہیں سی لگ رہا ہوتا, بالکل وہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے تھے جس طریقے کے ساتھ یعنی باقاعدہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح سے بات کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ ساڑھے تھے, ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر غصے میں رہتے تھے تو انہوں دا اسلے بھی بڑا ویٹ سی پائن. کرفیو دا سما ہوندا سی. یہ جو احتساب عدالت ہے یہ ہے ایم اے کالج کے آگے آتا ہے امر ہوٹل, اور امر ہوٹل کے ساتھ اس کو لوئر مال کا علاقہ کہتے ہیں. وہاں پر یہ جو ہے نا اپنا لوئر مال تو نہیں کہنا چاہیے, میرا خیال سیکریٹریٹ اور اس کے درمیان ہے ایم اے کالج کے درمیان, روڈ دا نام ہے اچانک بھول گئے. باہر وہاں پر کرفیو دا سما ہوندا سی پائن. ادھروں سیکریٹریٹ تو داخلہ بند ہوندا سی, ادھروں ایم اے کالج تو داخلہ بند ہوندا سی. سڑکاں سنسان کیتی ہوندیاں سن. وہاں پر جو لوگ ان کے ملنے کے لیے جاتے تھے یا ان کے کارکن جاتے تھے پائن فل ٹائم گدڑ کٹ لگتی سی انہوں نے. اور پولیس جو ہے بڑے بےحمانہ تشدد کا نشانہ انہیں بتاتی تھی. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب جب آتے تھے تو سر پوری انتظامیہ, پورے دا پورا حکومت وہ الرٹ ہوندی سی ہر ویلے. وائرلیس تے پوچھ رہے میاں پہنچ گیا, پسینہ آیا اس کے نہیں آیا, اس طرح کی باتیں. کپڑے کہو جے پائے, چہرہ پیل لگ رہا کہ نہیں لگ رہا, گھبرایا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا. یعنی وہ اس طرح سے ایک جو ہے نا سیکنڈ کی رپورٹ حکومتی سطح کے اوپر لی جاتی تھی کہ جس طرح پتہ نہیں میاں جڑا نا وہ کچھ کر نہ جاوے.
اس طرح خوف تھا میاں صاحب کا. ایک پولیٹیکل ویٹ ہے نا, میاں صاحب نے کوئی, میرا مطلب ہے کہ موٹے سے راکڑ لانچر رکھ کے تھوڑی نہ آنا, انہیں تو ظاہر ہے اپنے پولیٹیکل ویٹ کے اوپر آنا ہے. تو میاں صاحب اگر پاکستان میں لینڈ کر گئے تو پائے نے عمران خان دی سیاست دا مجھے لگتا ہے ٹین ڈبا کافی حد تک گول ہو جائے گا, نااہل ہوئے نہ ہوئے ٹین ڈبا دا کافی حد تک گول ہو جائے گا. دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو شہباز شریف صاحب ہے نا, ان کو سر بابے بائیڈن یعنی صدر صاحب جو ہے امریکہ کے صدر صاحب, امریکہ بہادر کے صدر صاحب, وہ امریکہ بہادر کے صدر صاحب جو نا انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا. ڈپلومیٹک سرکلز میں یہ بات بڑی زیر بحث ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں وہ سارا ذریعہ جانتا ہوں جس ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ان آفیشلی میاں شہباز شریف صاحب کو کہ جنرل اسمبلی کا جو خطاب ہوگا انہوں پائن آپ جانا خطاب کرن, اور وہاں پر جائیں گے تو جو بابا بائیڈن ہے وہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان دا فون بھی نہیں سی سنتا نہ انہوں فون کرتا سی, ٹھیک ہے. کئی باری وہ بیچارہ جڑا نا عمران خان فون چکے دیکھتا سی یار خراب تو نہیں ہو گیا اے فون ہی بدل دے. اس چکر میں توشہ خانہ سے پائے نہیں کہ فون چک لیا سی عمران خان نے آئی فون, وہ کیس ہوا ہوا ہے, یہ الیکشن کمیشن نے پٹیشن پڑھی ہے اس کی نااہلی کی. تو وہ جو فون ہے نا انہیں کئی باری دیکھا سی کہ واٹس ایپ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, سگنل دا پرابلم ہے یار, نیٹ ورک بدل کے ویکھ لو. اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ بابا بائیڈن میں فون ہی نہیں کرتا یار. اچھا وہ بابا بائیڈن جو ہے نا اب یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جب یہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے امریکہ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ان کو شہباز شریف صاحب کو ان آفیشیلی کنوے کر دیا گیا ہے, اور اس ملاقات کے اندر فیوچر جو ہے وہ ڈسکس ہوگا, دونوں ممالک کے درمیان کس طرح سے تعلقات امریکہ رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گی, وہ سارا کچھ ڈسکس ہوگا. ان ساری صورتحال جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چونکہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ بابا بائیڈن نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے اور ملاقات پہ بھائی راضی ہے, تو اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان کے حالات سپتمبر اکتوبر تک چلیں سیفلی کہہ لیتے ہیں معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو جائیں گے, جس کے نتیجے میں بہت زیادہ سے مستحکم ہونے سے مراد میری اے نہیں کہ روپیہ ایک ڈالر کا ہو جائے گا, اے نہ لے لینا. اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو اب حالات ہیں نا اس تو پائن بہت زیادہ بہتری آ جائے گی. ڈالر اگر فرض کرے کہ 110 دا نہیں نہ ہوتا تو 170-80 دے کول آ جائے گا یا 150 دے کول آ جائے گا. اس حد تک جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے, اور جب مارچ اپریل میں الیکشن کی بات ہوگی یا الیکشن ہو رہا ہے وہ تک کافی ساری مہنگائی جڑی ہے نا وہ تھلے آ گئی ہوئے گی, تو بہت فیوریبل حالات ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے لیے بھی, اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی. اور یہ جڑا عمران خان ہے پتہ نہیں ہوتی کہ سیاست وغیرہ کننا انوالو ہوئے گا, لیگلی ہوگا نہیں ہوگا, جیل جو ہوئے گا باہر ہوئے گا, چیزاں اس کے لیے کافی ڈسٹربنگ لگ رہی ہیں. اور شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک اور خبر ہے جو دی کسی اور نے لیکن رپورٹ کسی اور نے کی ہے. خبر جو ہے وہ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. عبداللہ طارق سہیل صاحب بڑے سینئر ایک صحافی ہیں سر, یہ استادوں میں سے ہیں جو اردو جرنلزم کے اساتذہ ہیں, یعنی پریکٹیکل اساتذہ, اے بورڈ تے لکھنا لے نہیں باقاعدہ طور تے دسنا لے کہ بھائی یہ لفظ انج لکھی دئی, ایتے شد پیندی ہے تے مد پیندی ہے تے زیر پیندی ہے دی آواز انج نکلدی. یہ عبداللہ طارق سہیل صاحب ہے. تو انہوں نے ایک کالم لکھا ہے نوائے وقت میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں صرف راکم الحروف ہوں, خبر نگار نہیں ہوں, اور جو خبر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ترلے پائے نے میاں صاحب کی, ایک ریٹائرڈ بزرگوار, ریٹائرڈ تو ظاہر آپ سمجھتے ہیں نا کون ہوتا ہے, ہاں وہ ریٹائرڈ جو ہے وہ لندن میں میاں صاحب سے ملے ہیں. انہوں نے عمران خان کی طرف سے پیشکش کی ہے جس کو میں ترلا کہہ رہا ہوں. آپ سمجھے سن لیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے میں ترلے کا لفظ غلط نہیں استعمال کیتا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ بے شک مارچ اپریل میں الیکشن کروا لیں, ٹھیک ہے, اور جب مارچ اپریل میں الیکشن کروانا ہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن سر بات یہ ہے کہ نااہلی اور نجائز فنڈنگ اور الیکشن کمیشن دے فیصلے نتیجے دے وچ جڑے ضمنی کیس بننے نا اے بہو جی روک دیو تہاڈی مہربانی. یہ ان کی آفر ہے. الیکشن تسی اگے لے جاؤ, میں تو رولا نہیں پاواں گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی جو بات کرتے ہیں اس پر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ظاہر ہے یہ مذاکرات جو ہیں وہ پہلے انیشل سٹیجز کے اوپر جو ہوں گے وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ کرے گی. تو بھائی میں تہاڈے نال بہن نوں تیار ہے. ایکچولی اس نے یہ کہا ہے کہ بھاجی میری گل سنو,
ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਤੁੰਨਣਾ, ਨਾ ਮਨ ਨਹਿਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾवन करने को तैयार है। ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक। ये बात कन्फर्म है नहीं है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें हो रही हैं। और अब्दुल्ला तारक सहेल साहब जैसा जो एक मुस्तनद सहाफ़ी है वो अपने कॉलम में लिख रहे हैं, तो मैंने इसलिए ये बात आप तक पहुंचाई है। अब इन सारी बातों को जब आप सम अप करते हैं, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो उसके बाद लगता ये है कि भाई इमरान खान जो ना ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ और मियाँ नवाज शरीफ जो ना वो वापस आ रहा है, तो मियाँ के नारे वजने ही वजने। मुझे लग रहा है, पता नहीं हूँ मुस्तकबिल में क्या होता है, सियासत है पाकिस्तान की, इतने किसी भी वक्त कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।